الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلیٹلیٹس کیوں کم ہو جاتی ہیں اور اس کا درست علاج کیا ہے۔ ناظرین، پلیٹلیٹس سی بی سی بلڈ ٹیسٹ کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ پلیٹلیٹس جو ہے اگر بہت زیادہ کم ہو جائیں تو انسانی زندگی کا ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ 150 سے لے کر 450 تک یہ نارمل اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ 150 سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا علاج کرنا چاہیے اور اس کی کم ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے لگے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، پلیٹلیٹس کب کم ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے بڑی جو صورت سامنے آتی ہے وہ ڈینگو وائرس یا ڈینگو وائرس جو ہے، اس صورت کے اندر یہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ دوسری صورت ہیپاٹائٹس یا پھر کسی بھی وائرس کی صورت میں، کورونا کی صورت میں بھی پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں۔ یہ کب کم ہوتے ہیں؟ جب اعصابی عضلاتی تحریک شدت کے اندر آ جاتی ہے، غیر طبیعی ہو جاتی ہے، حرارت کی شدید کمی ہو جاتی ہے، حرارت غریزہ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر یہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، فولاد کی کمی ہو جاتی ہے، B12 اس کی کمی ہو جاتی ہے، RBC یعنی ریڈ بلڈ سیل اس کی بھی اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے علاج کس طرح اس کا کرنا ہے، آپ کے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جن کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں، تو اس کا علاج جو ہے وہ حرارت غریزہ کو بڑھانا ہے، فولک ایسڈ کو بڑھانا ہے، B12 وٹامنز کو بڑھانا ہے، فولک ایسڈ کو، فولاد کو بڑھانا ہے۔ تو وہ ایسی کون سی غذائیں ہیں جن سے یہ چیزیں بڑھیں گی؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی پلیٹلیٹس کم ہونے لگیں تو ایسے مریض کو کبھی بھی بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ، مٹھائیاں، سفید چاول، پیٹھا، کدو، کھیرا، کسٹرڈ، اس طرح کی غذائیں جو اعصابی غذائیں ہیں کبھی بھی نہیں دینی۔ اس سے مزید جو ہے وہ پلیٹلیٹس کم ہو جائیں گی، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب اس میں غذائیں آپ نے کون سی دینی ہے؟ آپ مریض کو فروٹ چاٹ دیں، آپ مریض کو سیب دیں، آپ مریض کو کنو دیں، کنو کا جوس دیں، اس کے بعد انڈے فرائی
وہ مریض کو زیادہ کھلائیں. چنے، بھنے چنے، سفید چنے، کالے چنے، یہ مریض کو زیادہ کھلائیں. انار کھلائیں، انگور کھلائیں، انجیر کھلائیں، منقع کھلائیں، کشمش کھلائیں. اس کے بعد کریلا کھلائیں، مچھلی کھلائیں، شملہ مرچ کھلائیں، آم کھلائیں، کھجور کھلائیں، شہد کھلائیں، دیسی مرغی کھلائیں، بکرے کی کلیجی کھلائیں. اس طرح کی غذائیں آپ نے مریض کو دینی ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں مریض کو ملنا شروع ہو جائیں گی. آئرن بھی، فولاد بھی، فولک ایسڈ بھی، وٹامن سی بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے ساتھ آپ نے اس کو مریض کو کاوا دینا ہے، لونگ اور دارچینی کا. لونگ 3 دانے ہونے چاہیے، 1 انچ کا ٹکڑا دارچینی کا ہو، تھوڑا سا اس میں لیمو نچوڑ کر 1 کپ صبح دے، 1 کپ دوپہر کو دے، 1 کپ رات کو دے. 3 ٹائم آپ اس کو پلائیں. اس کے بعد آپ کو یہ نسخے جو ہے مریض کو دینے چاہیے، جس میں 1 نسخہ حب فولادی کا ہے. اس میں ترفلا ہے 15 تولہ، کشتہ فولاد ہے 4 تولہ، اور کشتہ ازراکی ہے 4 تولہ، اور سرخ رائی ہے یہ 4 تولہ. تمام چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے. تمام چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے، اور 500 mg کے کیپسول بھر کے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم استعمال کریں. اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو آپ اس کو 4 ٹائم بھی مریض کو دے سکتے ہیں دوائی. اس کے ساتھ دوسرا نسخہ جو ہے وہ تریاق تبخیر کا نسخہ، وہ دیں آپ. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جائفل ہے 1 تولہ، جلونتری 1 تولہ ہے، فلفل دراز ہے 2 تولہ، اکر کرا 1 تولہ ہے، ہینگ اصلی عری 1 نمبر 3 تولہ، بال جھڑ ہے 2 تولہ، لہسن کا پانی ہے 10 تولہ. تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا لینا ہے. اس میں لہسن کا پانی شامل کر کے آپ اس کی نخودی گولی بنا لیں، یا پھر اس کو خشک کر کے آپ 500 mg کے کیپسول بن لیں. صبح، دوپہر، شام 1 کیپسول یا 1 گولی آپ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر بہت زیادہ قبض ہو مریض کو تو حب سلاطین دے دیں یا 4 مسل دے دیں. اگر زیادہ قبض نہیں ہے تو 4 ملین جو ہے وہ بھی کافی ہے. اس میں اجوائن ہے، رائی ہے، بابچی ہے، تینوں 1 تولہ دے دیں. اور گندک آملہ سال اس میں 4 تولہ شامل کر کے صفو بنا کے 1000 mg کے کیپسول بن لیں. 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول دوپہر، 1 کیپسول رات کو دے دیں. اگر ضرورت زیادہ محسوس کریں تو 4 ٹائم بھی استعمال کروا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ استعمال کرائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پلیٹلیٹس کا جو مسئلہ ہے مریض کا وہ فوری طور پر انشاءاللہ حل ہو جائے گا. RBC اس کے بڑھ جائیں گے، خون کی کمزوری بھی جو ہے اس کی دور ہو جائے گی، خون بھی اس کا پوائنٹس بڑھ جائیں گے، HB لیول بھی بڑھ جائے گا، اور مریض جو ہے وہ انشاءاللہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.